अस्सलाम वालेकुम एंड ईद मुबारक। प्रोग्राम का आगाज़ इस उम्मीद, यकीन और दुआ के साथ कि आपका ईद का तीसरा दिन भरपूर अंदाज से गुजर रहा होगा। बड़ी ईद है और ज़ाहिर है बड़ी मसरूफियात भी होती हैं, कुर्बानी भी करनी होती है, फिर गोश्त भी कहीं ठिकाने लगाना होता है, बांटना होता है। तो उम्मीद करते हैं कि भरपूर अंदाज से आज ईद का तीसरा दिन आप सेलिब्रेट कर रहे होंगे। हम यहाँ पर मौजूद हैं आपकी ईद की खुशियों को मज़ीद दोबाला करने के लिए, मज़ीद ज़बरदस्त बनाने के लिए। आज मेरे साथ मेहमान बड़े ज़बरदस्त मौजूद हैं। पहले जो मेरे मेहमान हैं उनका अगर मैं आपसे इंट्रोड्यूस कराऊं तो मलिक यासिर अवान डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी चकवाल हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है और अहम इसलिए हैं कि एक वीडियो आजकल सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल हो रही है और हमने देखा कि वो जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, इस हवाले से बड़े लोग इसको ट्वीट भी कर रहे हैं और लोग समझ रहे हैं कि ये चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब की वीडियो है। बल्कि आपको अभी थोड़ी देर में दिखाते भी हैं कि वो वीडियो इस तरह से है कि पानी की एक बोतल नीचे गिरती है और एकदम से उठाकर उस शख्स को दे देते हैं और लोगों ने उसको शेयर किया कि देखें जनाब, लीडर हूँ तो ऐसे हूँ, ये जनाब हमारे लीडर हैं। ख़ासकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ना सिर्फ सपोर्टर्स ने शेयर की बल्कि हमने देखा कि बड़े नामी ग्रामी चैनल्स पर बड़े सीनियर सहाफ़ियों की जानिब से भी उस पर टॉक शोज़ भी किए गए। तो जनाब वो असल में इमरान खान साहब नहीं है, कौन है? उन्हीं से आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं। मलिक यासिर अवान, अस्सलाम वालेकुम एंड ईद मुबारक। यासिर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और इसके साथ साथ राजा उस्मान पब्लिक न्यूज़ का हिस्सा है, सीनियर सहाफ़ी हैं। अस्सलाम वालेकुम राजा उस्मान साहब और ईद मुबारक। कैसी गुजर रही है आपकी ईद? और हैज़ ऑलवेज एहतशामुल हक साहब, एहतशामुल हक साहब तो ज़रा किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, रोज़ाना ही इनको बड़े आप खुशगवार अंदाज में देखते हैं, लेकिन आज ज़रा लाइट वे में उनसे बात करते हैं। ईद का दिन है। अस्सलाम वालेकुम एहतशाम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और ईद के दिन भी आप यहाँ पर ज़ाहिर है कैसा लग रहा है एहतशाम साहब? देखें कबाब रखा हुआ है, कितना गोश्त खाना हो रहा है। और एहतशाम साहब कैसा गुजर रहा है और कैसा लग रहा है ईद के तीसरे दिन भी ऑफिस में? बहुत अच्छा है, लोग मिल रहे हैं, मुलाकातें हैं, खाने पीने की बातें हैं और सियासत कम हो रही है। अखबारात तो पढ़ने को दिल नहीं चाहता लेकिन फिर भी पढ़े जा रहे हैं, तो अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मिलना जुलना, मुलाकातें, रिश्तेदार, अजीज़, दोस्त, अहबाब। और टेलीविज़न पे भी प्रोग्राम लाइट ही हो रहे हैं, कोई इतने वो नहीं है। जिस तरह हम देखते हैं हार्ड किस्म के टॉक शोज़ हैं वो भी नहीं हुए। तो मेरा ख्याल है थोड़ी देर के लिए जो लगता है कि हमारे यहाँ सियासत नहीं है, अच्छी अच्छी बातें हैं और मेरा ख्याल है मिलना जुलना इसको अच्छा लग रहा है देखता हुआ। तो राजा उस्मान में आपकी तरफ आऊँगी। वैसे ये जो जर्नलिस्ट है ना, ईद के दिन भी वो काम ही कर रहे होते हैं, तो आज कैसा फील कर रहे हैं? रिलैक्स फील कर रहे हैं? कुर्बानी शुर्बानी कर ली आपने? क्या मसरूफियात रहती हैं यूजुअली ईद पर? हाँ जी, भी कुर्बानी भी कर ली है। जिस तरह आपने अपने इंट्रो में कहा कि लोगों ने गोश्त जो है वो ठिकाने लगाना होता है, तो वो तो मेरे ख्याल से सबने लगा दिया। तीसरा दिन है आज, तो लोगों ने गोश्त वगैरह ठिकाने लगा दिया है, तीसरा दिन था। लेकिन इसमें छोटी सी एक ये हुआ है कि हर दफ़ा ईद पे आपने देखा होगा कि हुकूमत की जानिब से 3 दिन बिला तातल बिजली फराम की जाती है, लेकिन ये पहली दफ़ा इस दफ़ा ईद पे ना पावर डिवीजन की जानिब से भी ये हुआ है कि 3 दिन बिला तातल शहरियों को ईद बिजली फराम नहीं की गई है। अच्छा। तो इस वजह से कुछ लोगों की ईद शायद अच्छी ना गुजरी हो, क्योंकि बिला तातल ये तो ज़्यादती है वैसे, है ना? कुछ सुनिए वीडियोस भी बड़ी अच्छी वायरल हुई इस हवाले से। 2 बंदे गुफ्तगू कर रहे हैं, उन्होंने कहा यार इस दफ़ा तो, उसने कहा कुर्बानी का तो कुर्बानी तो हो जाएगी, पहले की है ईद से पहले की। उन्होंने कहा फिर क्या होगा? उन्होंने कहा यार इस दफ़ा, उन्होंने कहा उदास क्यों? उसने कहा उदास लिए हो कि लोड शेडिंग होनी है तो फ्रीजर जो है ना गोश्त भर नहीं सकते और लोगों को ही सारा देना पड़ेगा। ये वैसे एक लिहाज से जरा प्लस पॉइंट भी है ना कि जो लोग अपने फ्रिज में, अपने फ्रीजर में पूरे साल के लिए गोश्त इकट्ठा कर लेते हैं, उनके लिए जरा है कि वो गरीबों में बांटेंगे। उनको पता होगा कि रख के भी तो जाहिर है बिजली नहीं होगी तो वो खराब भी होने से बेहतर है कि जिन्होंने इकट्ठा करना है वो इकट्ठा कर लेंगे, उन्होंने कोई और जराए इस्तेमाल कर लिए होंगे और ढूंढ लेंगे, देखेंगे लोड शेडिंग नहीं है, बिजली है, वहाँ रखाएंगे। चलें तो जनाब यासिर, मलिक यासिर अवान साहब के पास चलते हैं। बल्कि मैं अपने प्रोड्यूसर साहब से कहूंगी कि पहले वो वीडियो जरा हमारे नाजरीन को दिखा लें, फिर हम इनसे जरा बात करते हैं कि ये हुआ कैसे, इतने ज्यादा अचानक से वायरल हो गए कि सोशल मीडिया पर तो आपने धूम ही मचा दी। चलाइएगा जी मुबशर। ये तो बड़ा वाज़ेह तौर पे लग रहा है कि इमरान खान साहब है, लेकिन वो नहीं है, ये थे। बिल्कुल मलिक यासिर अवान। यासिर साहब ये क्या सीन है, जरा बताएं हमारे नाजरीन को, ये क्या हुआ, कैसे हुआ और कैसा लग रहा है? खान साहब से लोग आपको कंपेयर कर रहे हैं, लोग तो समझ रहे हैं कि खान साहब हैं। पहले ये पूछ लें, बाबर अवान साहब हैं या यासिर अवान? यासिर अवान, ये हमेशा मेरा ये वैसे मिस्टेक नहीं, बाबर अवान नाम है इनका। यासिर अवान, यासिर अवान, यासिर अवान, यस यासिर जी, यासिर
اچھا، سب سے پہلے تو آپ سب کو اور پورے پاکستان کو عید مبارک. اور عید کا یہ جو قربانی والی عید کا میسج یہ ہے کہ ہم نے اپنی سب سے پیاری چیز بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنی پڑے تو وہ ہم قربان کریں. تو اس عید کا جو میسج ہے وہ یہ ہے. اس کے علاوہ میں یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ اس عید کے بابرکت دن کے طفیل جو ہے ہمیں سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرمائے اور ہمیں اپنے ملک کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری دینی اور دنیاوی معاملے میں رہنمائی فرمائے اور ہمیں آپس میں اتفاق و محبت عطا فرمائے. آمین. باقی یہ جو ویڈیو ہے وہ اس طرح تھا کہ ہم 27 مارچ کے جلسے میں اسلام آباد جا رہے تھے, تو وہاں پہ یہ ہماری یہ جو جہاں پہ ہم کھڑے ہیں یہ تلہ گنگ ہے, تو وہاں پہ وہ ایک صحافی تھے, انہوں نے ہمیں روکا گاڑی کو اور انہوں نے کہا کہ 2 منٹ ہم سے بات کریں. تو میں گاڑی سے اترا اور مطلب وہ صحافی سے بات کی اور واپس جب گاڑی میں بیٹھنے لگا تو جو ویڈیو میں جس نے بوتل پھینکی ہے وہ میرا کزن ہے. تو اس نے وہ بوتل پھینکی تو میں نے اس نے کہا یار کیا کر رہے ہو, اور میں نے وہ بوتل اٹھا کے تو وہ بھاگ کے آ گیا, مجھے دے دو. تو ہوا اس طرح کہ میں تو اس واقعے کو بھول گیا تھا, تو میری جو سوشل میڈیا کی ٹیم ہے وہ میری ویڈیوز ایڈٹ کر رہی تھی, تو وہ میرا خیال ہے اس کے کوئی مہینے بعد انہوں نے مجھے کال کی, میں بالکل بھول چکا تھا اس واقعے کو, انہوں نے مجھے کال کی کہ ہم ویڈیو ایڈٹ کر رہے ہیں اور اس میں ایک بڑا اچھا سین ہے جہاں پہ آپ نے وہ بوتل آپ کی کسی نے پھینکی ہے اور آپ نے اٹھائی ہے. تو میں نے کہا یار پہلے مجھے ذرا ویڈیو بھیجو کہ میں دیکھوں ویڈیو بوتل پھینکی کس نے ہے, کہ میں نے کہا یہ نہ ہو کہ وہاں کے کوئی اور مقامی قائد ہو جس نے پھینکی ہو اور وہ آپ لگا دے تو وہ کہے گا یار یہ اچھا کیا میرے ساتھ. تو اس نے مجھے ویڈیو بھیجی تو میں نے اس کو دیکھی, تو میں نے کہا یار میرا کزن ہے, تو وہ کہتے نہیں ہم نے لگانی ہے, بہت ضروری بڑی اچھی ویڈیو آ رہی ہے. تو میں نے کہا چلو لگا دو اپنا کزن. لوگوں نے ویسے منع بھی کیا آپ کو کہ یہ نہ لگائیں ہے نا, وہ میں نے اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ شیئر کیا تو انہوں نے کہا یار نہ لگائیں, ایسے لوگ کہیں گے بھائی. لیکن خان صاحب یہ ہے کہ بے شک جو ہے نا وہ پتہ چل گیا ہے کہ آپ ہیں, خان صاحب نہیں ہیں, عمران خان صاحب نہیں ہیں, لیکن جس سٹائل سے آپ بوٹل اٹھا رہے ہیں, جو جیسچر ہے, وہ لگتا ہے آپ نے لیڈر کو کاپی کیا اپنے اس انداز سے کہ وہ وائرل آپ کے حق میں ہوگا. نہیں, میں اتنا اچھا ایکٹر نہیں ہوں, ویسے ہی وہ نیچرلی وہ سب کچھ ہوا ہے. لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ کیونکہ خان صاحب سے ہماری ویسے بھی محبت ہے اور خان صاحب مجھے لوگ خان صاحب سے ریلیٹ کر رہے ہیں. لیکن یہ جو میں پاکستان آیا ہوں, کیونکہ میں 22 سال کینیڈا میں رہا ہوں, میں 2000 میں کینیڈا موو کیا تھا میں نے, اس کے علاوہ مجھے پاکستان کی پالیٹکس سے کوئی لگاؤ نہیں تھا, میں وہیں پہ کینیڈا اپنے کاروبار میں اور بزی تھا اور سب کچھ. لیکن خان صاحب کی جو پہلی سپیچ تھی لاہور کی 2011 میں, جب خان صاحب نے کہا کہ ہر پاسپورٹ کی عزت ہوگی, پاکستان میں لوگ نوکریاں ڈھونڈنے آئیں گے, پاکستان کبھی کسی کی غلامی نہیں کرے گا. We were on the way of that. ابھی امیدیں باقی ہیں, لیکن وہ دیکھیں جتنا ہم معاشی طور پہ اور سارا کھایا بھی جائے جی سجانے کے لیے رکھا. میں واپس آؤں گی اور میں پوچھوں گی کہ پہلی ملاقات آپ کی خان صاحب سے کب ہوئی اور تب سے اب تک کا یہ سفر جو ہے وہ کیسا رہا آپ کو, آگے بھی آپ کو امید ہے کہ خان صاحب کریں گے کچھ ملک کے لیے کہ نہیں. لیکن احتشام صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ظاہر یہ ویڈیو آپ کی بھی نظر سے گزری ہوگی کیونکہ بڑے سینئر صحافیوں نے اس کو اپنے پروگرام میں بھی چلایا, لیکن سر ایک چیز لوگ آپ نہیں سمجھتے کہ بغیر تحقیق کے چیزیں آگے پھیلا دینا, شوز میں چلانا, یہ فیک نیوز, اور یہ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ اصل میں سونیا ساری بات فالوئنگ کی ہوتی ہے. اچھا, جس طرح آپ نے دیکھا عمران خان صاحب کو لوگ فالو کرتے ہیں, پسند کرتے ہیں, نواز شریف صاحب دیکھیں ان کے نواز شریف لورز کی ایک ایسوسیشن بنی ہے, وہ ان کی چیزیں اٹھاتے ہیں. اسی طرح باقی لوگوں کی بھی ہوں گے, آئی ایم شیور بلاول کی بھی ہوں گی. جتنے سیاسی لوگ ہیں اختلاف آپ لاکھ کریں, لیکن ہر کسی کی پسند ناپسند ہے, اور اس حوالے سے آپ دیکھ لیں کانسٹیٹنسی میں بھی لوگ دیکھتے ہیں ایک دوسرے کو, ادروائز بھی تو لوگ ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں بہت ساری چیزوں کے حوالے سے اپنی لیڈر کو اپنے زندگی کے طرز عمل سے. تو میرا خیال ہے بنیادی طور پہ تو سونیا بات یہ ہے کہ جس انداز سے ویڈیو وائرل ہوئی, اچھے بڑے چینل نے بھی اس کو دکھایا, اور واہ واہ ہو گئی ان کے لیڈر کی. اصل میں تو واہ واہ یاسر کی ہونی چاہیے, اسی لیے تو ہم نے بلایا ہے کہ جناب اصل بندہ تو یہ ہے. لیڈر کی واہ واہ کا باعث بنا. نہیں, اب ان کی واہ واہ ہو جائے گی نا, اب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ اصل بندہ ہے کون, اب ان کی واہ واہ ہو جائے گی.
اب دیکھتے ہیں کہ واہ واہ ہوتی ہے کہ اب لائکس کتنے ان کے آتے ہیں کہ نہیں آتے, یا وہ کہیں گے وہ چلو چھوٹو یار ہوتے عمران خان چاہیے تو یاسر صاحب ہے. چلیں دیکھتے ہیں اس کا آگے ہوگا کیا. اچھا عثمان صاحب, یوزلی کیا مصروفیات ہوتی ہیں آپ کی عید پر, اور کتنی مختلف ہوتی ہے ایک جرنلسٹ کی عید, قربانی کا دن اور پھر قربانی کرتے ہیں خود, کیا یوزلی مصروفیات ہوتی ہیں آپ کی؟ جرنلسٹ کی کو عید والے دن بھی آپ کو تو مصروفیات ہوتی ہیں, نماز عید ادا ہو رہی ہوتی ہے, اور وہ جرنلسٹ جو ہوتے ہیں, صحافی جو ہوتے ہیں, وہ مائک لے کے کھڑے ہوتے ہیں کہ نماز ادا ہو رہی ہے فلاں فلاں. تو عید والے دن اگر چھٹی مل جائے آفس سے تو آف کورس کچھ ٹائم بچوں کو دیا جاتا ہے, پھر قربانی دی جاتی ہے, پھر عزیز و اقارب جو ہوتے ہیں پھر ان سے میل ملاقات کی جاتی ہے. اور بڑی عید کی تو بڑی خوشیاں ہوتی ہیں, پھر خاص کر جب آپ قربانی کریں اور اس کے بعد جب گوشت آپ سمیٹ رہے ہوں, لوگوں کے لیے بنا رہے ہوں. اور لیکن جو عثمان گاؤں کا ایک ماحول ہوتا ہے وہاں پہ, آپ تو کہتے ہیں نا کہ آپ چھوٹی عید پہ وہاں جاتے ہیں, بڑی عید پہ تو ایک اپنا ایک مزہ ہوتا ہے, وہ کیوں نہیں وہاں پہ گزارتے؟ یہ کیا بس کافی خرچنے کی بات ہوتی ہے, کیا چکر ہوتا ہے کہ کافی عرصے سے میں جو بڑی عید ہوتی ہے وہ اسلام آباد میں کرتا ہوں, جو چھوٹی عید ہے وہ ہم گاؤں میں کرتے ہیں والدین کے ساتھ. تو بس بچوں کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ اس عید پہ ہم ادھر رہیں گے, چھوٹی عید پہ گاؤں جائیں گے, تو یہ عید ہم نے ادھر ہی گزاری. اس سے پہلے بھی ویسے گاؤں میں ویسے ہلا گلا زیادہ ہوتے ہیں, باربیکیو, دعوتیں, پھر لوگوں کا آنا جانا, میل جول, بنسبت شہروں کی. میں نہیں ایگری کرتا ہوں, اس کی بنسبت شہروں میں زیادہ ہوتا ہے. شہروں میں جو ہے نا لوگوں کا آنا جانا زیادہ ہوتا ہے, اور گاؤں میں اس طرح نہیں ہوتا. گاؤں میں آپ نے قربانی کی, گوشت بانٹا اور بس آگے پیچھے ہو گیا. خاص کر جو ہمارا علاقہ, جو ہمارے گاؤں میں یہ باقاعدہ ایک کلچر ہے کہ تقریباً عید تو تیسرے دن ختم ہو جاتی ہے, پورا ایک ہفتہ وہ سارا سلسلہ چلتا رہتا ہے. یاسر آپ کا تعلق بھی چکوال سے ہے, تو وہاں صورتحال کیا رہتی ہے؟ اور ویسے تو آپ کا تعلق پولیٹکس سے بھی ہے, تو کیا مصروفیات ہوتی ہیں یوزلی, اور کتنا مشکل ہوتا ہے ذرا حلقے کے لوگوں کو ٹائم دینا, پھر لوگوں کے ساتھ میل جول؟ جی میرا گاؤں دندا شاہ بلاول ہے, جو بلکسر انٹرچینج سے 92 کلومیٹرز ہے ٹورڈز میاں والی. میاں والی ہم سے زیادہ کلوز ہے, لائک 50 کلومیٹرز. چکوال تو ہم سے دور ہو جاتا ہے کیونکہ ون اینڈ آف دا چکوال اور میاں والی کی بارڈر پہ ہے. تو میں تو جب بھی مجھے موقع ملتا ہے میں تو کوشش کرتا ہوں گاؤں بھاگ جاؤں, اور میں یوزلی لائک 3-4 days a week گاؤں میں ہی اسپینڈ کرتا ہوں. اور عید پہ بھی ہم نے اسی طرح کیا ہے کہ کیونکہ عید پہ زیادہ جو میرے کزن ہیں, بھائی ہیں, سارے وہ عید پہ گاؤں ہی آتے ہیں. اور اس طرح ہم نے جو گوشت بالکل نہیں بچایا, اور عید سے دوسرے دن جو ہے ہم نے ایک ساری فیملی کی گیٹ ٹوگیدر کی, اور سارا باربیکیو وغیرہ کر کے ہم نے گوشت ختم کر دیا. سر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ 22 سال کے بعد یا 20 سال کے بعد کینیڈا سے آئے ہیں, تو کیا آپ فور گڈ آ گئے ہیں واپس, یا ادھر آ کے کاروبار شروع کیا, یا واپس جانا ہے؟ مجھے وہ اگین وہ جو میں پہلے بات کر رہا تھا کہ خان صاحب کی جو فرسٹ اسپیچ تھی, دیٹ لٹرلی موٹیویٹڈ می ٹو کم بیک ٹو پاکستان. میں سارا کچھ چھوڑ کے آ گئے, وہاں کیا کرتے تھے آپ ادھر؟ ابھی اسٹل آئی ہیو 4 kids, مائی وائف اینڈ kids آر ان کینیڈا, تو آئی اسٹل ہیو بزنس دیئر. تو لیکن میں ابھی ادھر آ گیا ہوں پرماننٹلی, زیادہ ٹائم ادھر اسپینڈ کرتا ہوں, لیکن جاتا ہوں اپنے بچوں کو ملنے کے لیے. مشکل نہیں ہے بچوں کو اخبار ہونے کے لیے ادھر آ گئے؟ بچوں کے لیے بالکل مشکل ہے. لائک یہ آپ کو محبت میں, یا آپ جدائی بچوں کی برداشت کر رہے ہیں؟ I really miss them, لیکن بٹ یہ ہے کہ لائک یو ہیو ٹو ٹیک اونرشپ آف یور کنٹری, یو ہیو ٹو ہیو سینس آف رسپانسبلٹی. اور یہ ہے نا کہ وہ جو ہم کہتے ہیں ہم نہیں تو کون, اب نہیں تو کب, تو وہ بیسکلی وہی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے علاقے کے لیے کچھ کر سکتا ہوں, اور مجھے یہ کرنا چاہیے, کیونکہ آئی فیل گلٹی کہ میں اگر نہ کروں تو اس لیے بس یہ کہ خان صاحب نے بیسکلی, میرے والد صاحب مجھے کہتے تھے کہ پاکستان میں گھر بناؤ, کوئی زمین لو, تو میں کہتا نہیں جی میں نے تو اب ادھر ہی رہنا ہے اور یہ وہ. لیکن خان صاحب کی اسپیچ نے, کیونکہ وہ ہمارے کرکٹ کے ٹائم کے بھی ہیرو تھے, 92 میں ورلڈ کپ, اس وقت میں کلاس 8 میں تھا شاید, تو اس کے بعد شوکت خانم کے لیے بھی میں نے. چلیں یہ تو بڑی اچھی ایگزامپل ہے. نارملی تو ہم نے یہ دیکھا ہے یاسر کہ آج کل کے پاکستان کے حالات معذرت کے ساتھ, جس طرح ہماری پولیٹیکل گورنمنٹس نے یا اسٹیبلشمنٹ کے جب بھی حکومت کی انہوں نے, حالات خراب ہی ہیں. اردو میں کہتے ہیں ترقی معکوس, ہم نیچے ہی گئے ہیں. آج میں پڑھ رہا تھا, حیران ہو گیا کہ صومالیہ جیسا ملک جو ہے نا, ان کو ایک لیڈر مل گیا اور وہاں پہ حالات بہتر ہو گئے, اور آج ان کے $17 بلین کے ریزروز ہیں. تو دنیا حیران ہو رہی ہے, 30 سال سے خانہ جنگی ہو رہی ہے. اس نے کہا جی ایجوکیشن کی طرف تو جی ایکسپرٹ کو لے کے آیا, باہر سے لوگوں کو لے کے آیا. میرا سوال یہ ہے یاسر کہ اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی ایک کہا گیا تھا کہ جی بہت سارے لوگ آپ کے دور میں, یعنی پی ٹی آئی کے دور میں واپس آئیں گے,
पासपोर्ट की ज़रूरत होगी, नौकरियां ढूंढने के लोग आए हुए नहीं। और या तो ये कि नारेबाजी माजत के साथ आपकी पार्टी और लीडरों ने भी ऐसे की, एट द एंड ऑफ द डे जिस तरह बाकी की करप्शन की कहानियाँ निकलनी हैं, आप लोगों की भी निकलनी है, साबित ना उनका हुआ ना आपका होगा। वाइट कॉलर क्राइम तो कहते हैं इतना मुश्किल अनर्थ करना, तो क्या खान साहब ने अपनी काफी सारी स्पीचेस में कहा था कि IMF के पास नहीं जाएंगे, मैं खुदकुशी कर लूंगा, मर जाऊंगा। बड़े बड़े बुलंदो बांग दावे थे। वैसे आज लाइट शो है ईद का, लेकिन अब यासिर की मौजूदगी का फायदा उठाते हैं। मोटिवेट किस चीज ने किया? वही IMF का शिकंजा है कि अभी तक वो जकड़ी पूरी कौम। देखे ना महंगाई। अगेन मोटिवेट खान साहब की स्पीच नहीं किया, और जब पाकिस्तान की मोहब्बत ने किया, और खान साहब को भी हम सपोर्ट इसीलिए करते हैं कि वो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, हर वक्त उनको पाकिस्तान की सोच है। वैसे सारे मुहब्बे वतन है ना, बाकी लीडर्स भी, नवाज शरीफ साहब भी, जरदारी साहब भी, तो वाई ओनली इमरान खान? सिर्फ इमरान खान साहब को ही कम से कम यासर ये गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटना खत्म होना चाहिए। मैं लाख इख्तलाफ कर सकता हूँ आपसे, आप मुझसे कर सकते हैं, जरदारी साहब से करें, शहबाज शरीफ से करें, नवाज से करें, इमरान से, मेरा ख्याल है सारे मुहब्बे वतन है। किसी के बारे में ये कहना, मतलब मैं कौन होता हूँ सर्टिफिकेट बांटने वाला? मैं तो उस्मान हमेशा कहता हूँ, मैं आप में अगर 10 बुराइयाँ निकालने की कोशिश करूँ तो मुझे सोचना चाहिए कि 100 बुराइयाँ आप मुझ में निकाल सकते हैं। तो लिहाजा सब उस जगह खड़े हैं कि इल्ज़ामात नहीं होने चाहिए, मतलब एक कलेक्टिव विजडम प्रिवील करे, मुल्क की खिदमत करने के लिए सारे इकट्ठे हों, फिर तो बात है, वरना तो सारे डेढ़ ईद की ईद। वैसे एक लाइट मूड में इनसे ये पूछना है कि जो खान साहब ने यू टर्न जो लिए उसके बारे में क्या कहेंगे? मतलब जो बदली है नहीं, वो देखें ना, वो तो कहते हैं लीडर का काम है यू टर्न। जब खान साहब अपने एक फैसले पे बिल्कुल स्टैंड कर जाते हैं तो आप कहते हैं जी ये तो बिल्कुल वो रिजिड है, और ये बिल्कुल एक दफा बात कर देते हैं फिर पीछे नहीं हटते। लेकिन जब खान साहब कोई है स्टैंड ऐसा कोई इशू जिस पे वो खड़े हुए, मुझे तो नहीं लगता किसी पे खड़े हुए ऐसे नहीं, बहुत दफा खान साहब तो इस मशहूर हैं इसमें कि वो जब भी क्रिकेट के दौर के भाई जो फैसला ले लेते हैं वो पीछे नहीं हटते। लेकिन फिर इसी वजह से लोग उनको जब कोई फैसला चेंज नहीं करते तो लोग कहते हैं जी बहुत रिजिड है, और चेंज कहते हैं जी यू टर्न है। तो हमने देखना है, हमने अपनी जात का नहीं देखना कि इस फैसले से हमें फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, पॉलिटिकली क्या गेन होता है या नहीं, या लोग क्या कहें। हमने देखना है कि मुल्क के लिए क्या बेहतर है। चले पॉलिटिक्स पर बड़ी बात होगी और रोजाना ही होती है। अच्छा एहतेशाम साहब, मुझे ये बताएं कि बचपन की ईद कितनी मुख्तलिफ होती थी, आज की ईद क्या डिफरेंस फील करते हैं आप, और आपको लगता है कि वो जो एक एक्साइटमेंट होती थी उस दौर में, आज वो चीज़ हमें थोड़ा कम नजर आती है? बड़ा अच्छा सवाल है आपका। देखिए, ये मानना पड़ेगा कि दुनिया में जितने भी मजहबी लोगों के त्यौहार होते हैं, वो दिन ब दिन मैं उनको देखता हूँ, उनमें बढ़ोतरी, यानी बहुत ज़्यादा इंथुजाज़म आपको ज़्यादा नज़र आता है। अरब दुनिया में भी आप चले जाएं, आपके मजहबी त्यौहार रमज़ान पूरा साल लोग जागते हैं, पूरे महीने सोते नहीं हैं, सुबह के वक्त सोते हैं, बड़ी अच्छी तरह से ईद मनाते हैं। समाज इधर हमारे यहाँ सब कॉन्टिनेंट में और पाकिस्तान में मैं देख रहा हूँ, यहाँ तो हमारे सोशल प्रेशर्स हैं, इकोनॉमिक प्रेशर्स हैं, आहिस्ता आहिस्ता जो हमें देख रहे हैं कि वो एक तो पहले तो सबसे पहले आता है ना कि जी घर, और फिर एक जॉइंट फैमिली सिस्टम होता था, वो अब बिखरता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। देहातों में भी ऐसा ही है, शहरों में भी ऐसा है। फिर लोगों के इख्तलाफात, इनटॉलरेंस, एक दूसरे को बर्दाश्त ना करना, वो तो ये इतना पैदा हो गया। तो मुझे सोचने लगता है कि ये जिस अंदाज से एक ज़माने में होता था, मतलब रिश्तेदार अजीज इनसे इख्तलाफ भी हों जाके गले लगा लेते हैं। अब हमारे अभी भी देख लें, वो कहते नहीं भाई राजा उस्मान जब तक मैंने कहा कि सलाम नहीं करेगा, माफ़ी नहीं मांगेगा, मैं नहीं तो ये हमारी मैं, वो कहते हैं हम हमारे बारे में कहते हैं कि हम सारे लोग अपनी छोटी छोटी अना के गुलाम बने हुए, उसकी बात सुनते हैं। तो मेरा ख्याल है दानादारी की बात है सोनिया, वो जिस अंदाज से पहले बेलौस तरीके से ईदें होती थी, लोग मिलते थे, वो मिसिंग एलिमेंट है, लेकिन वैसा नहीं है। लोग कहते हैं यार मेरे घर में लोग कम ही आए, मुझे सोने को ज़्यादा मौका मिलना चाहिए, लोग अवॉइड करते हैं। पहले लोग कहते थे नहीं भाई जाना है, आना है, जाना है, आना है, ये लोग क्या करते थे सारा दिन, अब नहीं होता है। बड़ी खूबसूरत बात की है एहतेशाम साहब ने उस्मान के। पहले होता था जब ये त्यौहार होते थे, कोई नाराज़ भी होता था तो जो नाराज़ लोग आकर मनाते थे, एक दूसरे को गले लगा देते थे। आजकल क्यों ये चीज़ कम नज़र आती है? और दूसरा ये कि कितनी मुख्तलिफ है आज की ईद और आपके बचपन की। बिल्कुल, सारी बात ये है कि एक तो मसाइल बहुत ज़्यादा हो गए, फिर लोगों के अंदर एक और चीज़ आ गई है कि पैसे की एक दौड़ लगी हुई है। हर बंदा इस चक्कर में है कि किसी न किसी तरीके से वो पैसा बटोरे, कमाए, और फिर कुछ टाइम उसको मिलता है, और जिसका पैसा है जिसके पास उसी की इज्जत होती है, ऐसे ही किस्मती ऐसे ही है। और फिर इस पूरी भागम भाग में आपको अगर थोड़ा सा कोई टाइम मिलता है ना, तो बंदा ये सोचता है कि यार मेहमान भी छोड़ें, फलाना भी छोड़ें, मुझे रेस्ट का टाइम मिल जाए। वो अपनी मतलब वो देखता है कि मैं थोड़ा सा आराम कर लूँ, भाग भाग के बंदा सुबह उठता है, शाम तक वो भागता रहता है पैसों के पीछे, अपनी जॉब के पीछे, और कुछ टाइम उसको मिलता है, वो कहता है चलो जी आज, अगर उसको पता लग जाए जी वो 10-15 मेहमान आ रहे हैं,
تو ویسے ہی بندہ تنگ ہو جاتا ہے، بچوں سمیت مہمان آ رہے ہیں، فلاں ہو گیا. مطلب جس طرح احتشام صاحب نے کہا کہ پہلے اس طرح نہیں ہوتا ایک تھا. دور تھا جب مہمان آتے تھے تو ایک رونق سمجھے جاتے تھے گھر کے مہمان. بالکل. اور آج لوگ خوش ہوتے تھے. اور اب اگر خدا نخواستہ کسی کو پتہ لگ جائے گا ہمارے کو 5 10 15 مہمان آ رہے ہیں تو لوگ تنگ ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیسے مینیج کرنا ہے. بہرحال مختصر بریک لیتے ہیں ناظرین. عید کے حوالے سے ذرا لائٹر وے میں گپ شپ کا سلسلہ جاری ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ عید کے شو کو آپ انجوائے کر رہے ہوں گے. کچھ مزید مزے کی باتیں بھی ہوں گی لیکن ایک بریک کے بعد اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. احتشام صاحب ویسے بات کرتے ہیں کہ جیسی قوم ویسے حکمران. میں یاسر کی طرف بھی یہ سوال لے کر جاؤں گی لیکن آپ بھی ظاہر انٹرنیشنلی بہت سے ایسے ممالک میں جاتے ہیں جو بڑی ڈیولپنگ کنٹری سمجھے جاتے ہیں. کیا ڈفرینس ویسے فیل کرتے ہیں وہاں کے لوگوں میں یہاں کے لوگوں میں ایز اے نیشن؟ پھر ظاہر ہے کیوں وہ ممالک ہم سے آگے ہیں؟ یہ بڑی ایک ظاہر ہے ہیلدی ڈیبیٹ ہے. شارٹلی اگر آپ مجھے بتائیں کیا ڈفرینس فیل کرتے ہیں؟ سنیے ابھی دیکھو میں باہر گیا تھا، پہلے انگلینڈ گیا پھر امریکہ گیا. عثمان 2 لفظ آپ کو تواتر کے ساتھ سننے کو ملتے ہیں، سوری تھینک یو، سوری تھینک یو. اس کے علاوہ کوئی لفظ ہی نہیں وہاں پہ. مطلب لوگ خوش رہتے ہیں، زیادتیاں نہیں کرتے کسی کے ساتھ. عام حالات میں ابھی دیکھیں یہ پریشر جو مہنگائی کے ہیں ورلڈ وائڈ مہنگائی ہے، وہاں پہ بھی ہے. لوگ دیکھیں نا امریکہ میں بھی اب $5 ہو گیا آپ کا لیٹر کا، لیکن وہ ان کو کرنچ لگ رہا ہے. کچھ عرصہ پہلے تک $1 کا تھا، لیکن وہ ہماری طرح تنگ نہیں ہوئے. ٹھیک ہے نا، چلیں ٹھیک ہے. کئی حوالوں سے سنیے ان کے حالات ایسے اچھے ہیں. سنیے سوال نہیں ہے. جب آپ یہ بات کری تو مجھے ایک بات یاد آ رہی تھی جو ٹالرنس کے ساتھ ساتھ ریلیٹڈ. ایک تو دیکھیں ساری دنیا میں جو اویئرنیس آئی نا، پڑھنے لکھنے سے آئی، اوور دا ایئر لوگوں نے سیکھا، لیڈر اچھے مل گئے. ہمیں پتہ نہیں لیڈر ملے بھی تو ہم اس طرح کی نہیں رہے یا نہیں ملے اس طرح کی. ابھی مجھے یاد آ رہی تھی بات چودھری شجاعت صاحب کی، بڑا اچھا پرانا تعلق ہے ان سے. ایک دن بیٹھے ہوئے تھے ان سے گپ شپ لگ رہی تھی تو کہنے لگے کہ یہ بھٹو نے، کہتے ہیں وہ تو کلیم کرتے ہیں نا کہ میرے باپ کو بھی بھٹو نے مارا تھا، یہ تھا وہ، لیکن وہ کہتے ہیں یار بھٹو کی ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے، اس نے لوگوں کو اویئرنیس دی تھی. میں نے کہا مثلاً اس کو آپ کوئی مثال سے بتائیں گے کیسے؟ کہہ لیں گے پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہم نے الیکشن لڑنا تو ہم نے جانا گاؤں دیہاتوں میں، چھوٹا آدمی ہے بڑا آدمی ہے، اچھا اٹھوئے چل سانو تو ووٹ دینا ہے. کہتے اب تبدیل ہو گیا. کہتے اب جا کے آپ نائی موچی کے گھر پہ جائیں گے تو گھٹنوں کو ہاتھ لیں گے، چاچا جی کیا حال ہے تھوڑا، سانو ووٹ دیوں گے. کہتا وہ لیٹا ہوا چارپائی پہ، کہتا عام حالات میں اس کو منہ نہیں لگاتے تھے. کہتا ہے بھٹو نے جناب سائرن کو عقل دے دیتی ہے اور اویئرنیس دے دی ووٹ کی طرف. یاسر سے بھی پوچھتے ہیں. اچھا دوسرا اس کا جو ہے نا فلپ سائڈ جو مجھے لگتی ہے وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے ہمارا معاشرہ، جس طرح سے ہم بڑوں کی باتیں نہ سننا نہ ماننا، اسی وجہ سے انحطاط آنا شروع ہوا. ابھی دیکھیں بڑے چھوٹے کا احترام اس طرح نہیں رہا. زمانے میں تھا بڑے بھی چھوٹوں کا احترام کرتے تھے، چھوٹے تو بڑوں کا کرتے ہی تھے. میرا خیال ہے باہر ابھی بھی آپ چلے جائیں نا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. سینئر سٹیزن آپ جانتے نہیں جانتے، کوئی آپ کے ساتھ بدتمیزی کرے یا آپ کے ساتھ مطلب آؤٹ آف دی وے جا کے آپ کو نہ ہیلپ کریں. یہاں پہ آپ دیکھ لیں گاڑی میں آپ بیٹھے ہیں، بس پہ بیٹھے ہیں، کہا جاتا ہے خواتین کرتے ہیں ہمارے لوگ ابھی بھی، لیکن مرد بیٹھا ہوا ہے، خاتون کھڑی ہے، کوئی نہیں جگہ کہ جی بیٹھ جاؤ. 1-8% لوگ ہوں گے بھی چھوڑ بھی دیں گے. وہاں پہ تواتر کے ساتھ ہے. دیکھیں کولیکٹیو وزڈم پریویل کرتی ہے. پھر عقل و دانش کی میں بات کرتا ہوں ان کی، کہ ایک طرح سارے سوچتے ہیں کہ جو نیشنل انٹرنیشنل ایشوز ہیں. ابھی آپ دیکھ لیں 150 سال پہلے لنڈن بنا تھا شہر، وہ اپنا اسی طرح نیو یارک 150 سال پہلے بنا تھا. ابھی آپ دیکھ لیں انہوں نے 150 سال پہلے سوچ لیا تھا کہ آج سے 150 سال بعد لوگوں کی ریکوائرمنٹس کیا ہوں گی، کس طرح انہوں اس طریقے سے اپنا شہر بسائے. پھر اسی طرح سے سہولتیں دی، تعلیم پہ بہت زیادہ توجہ دی. ہمارے دیکھیں بات سونیا اس پہ ختم ہوتی ہے، سب سے کم دنیا میں ہمارا بجٹ جو ہے نا وہ تعلیم کا ہمارا ہے، دنیا کا سب سے زیادہ ہے. اس پہ لوگوں کو آپ اس طرف لے کے آئیں، لوگوں کو اویئرنیس ہو، بیٹھنا اٹھنا ہو، پتہ چلے کیسے ہے، تو میرا خیال ہے تبھی قومیں ترقی کرتی ہیں. ادروائز تو ہمیں لیڈر ایکسپلائٹ کرتے رہیں گے. آج عمران خان صاحب چلیں گے، چلیں یاسر صاحب کی محبت ان کو لے آئیے، لیکن مجھ سے ذاتی طور پہ میں تو آئی ایم ناٹ امپریس. 3.5 سال میں جو کیا انہوں نے، اب ان کو 350 سال آپ دے دیں تو شاید کچھ کر کے دکھائیں. چلیں یاسر ہم ایگری کرتے ہیں. دوسرے یہ احتشام صاحب نے ایک بات کرتے ہوئے بات کی کہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جب خزانوں کے منہ کھول دیے جاتے ہیں، جب آپ کو ووٹ مانگنا ہوتا ہے، پھر تو کسی بزرگ کے پاس جاتے ہیں، دیہات کے ہر ایک شخص کے پاس آپ جاتے ہیں، ووٹ مانگتے ہیں، لیکن وہ دیگر جو اقتدار کے 3-4 سال ہوتے ہیں وہاں تب یاد نہیں ہوتی آپ لوگوں کو کہ ان لوگوں سے ووٹ بھی لینی ہے.
नहीं, मैं तो अभी खुद तो पर्सनली अभी सेलेक्ट नहीं हुआ, लेकिन हाँ ये बिल्कुल सबसे पहले तो मैं जो आप बात कर रहे थे ना कि भाई वहाँ पे अच्छे लीडर्स मिल गए और सर, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो चेक एंड बैलेंस एंड अकाउंटेबिलिटी है ना वो मस्ट है। अगर अभी आप कनाडा अमेरिका वहाँ पे आप पुलिस अपनी जॉब करनी छोड़ दे, लाइक मोटरवे पे सर्वेलेंस छोड़ दे, जो टैक्स CRA है जो कनाडा रेवेन्यू एजेंसी है वो वहाँ पे मतलब अपना चेक एंड बैलेंस छोड़ दे, तो वहाँ पे भी गोरे भी ओवर स्पीडिंग भी करेंगे, टैक्स भी चोरी करेंगे या कुछ तरह। तो चेक एंड बैलेंस बहुत ज़रूरी है। जब तक चेक एंड बैलेंस नहीं होगा हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो उसके लिए इदारों का मुस्तहकम होना ज़रूरी है, रूल ऑफ लॉ, और इदारों को अपने डोमेन में रह के काम करना ज़रूरी है, और उनके अंदर इंटरफेरेंस जो है वो बंद होना ज़रूरी है। तो ये बहुत चीज़ ज़रूरी है। उसके अलावा जो आपने क्वेश्चन किया था ना कि देखें जब यहाँ पे असल में जब कोई बंदा इलेक्ट होता है तो उसके बाद ये होता है कि हमारे इतने मसाइल होते हैं ना हल्के के लोगों के, या कि एक बंदा ह्यूमनली इम्पॉसिबल हो जाता है कि हर बंदे की कॉल को रिप्लाई करना, और उसको मतलब क्योंकि यहाँ पे मैं कहता हूँ कि हमारी आवाम की तवक्कुआत भी गलत हैं और सियासतदानों के रवैये भी गलत हैं, क्योंकि आवाम तवक्को करती है जब मैं फ़ोन करूँ वो मेरा फ़ोन उठाए, और सियासतदान वो कहते हैं कि मैं आऊँ तो भाई किसी से राब्ता भी ना रखूँ और बस कोई मुझे तंग ना करे। राजा उस्मान भी ग्राउंड पे होते हैं, बड़ी रिपोर्ट भी करते हैं चीज़ों को, तो आप कैसे देखते हैं जो यासिर बात कर रहे हैं, एक तो चेक एंड बैलेंस अकाउंटेबिलिटी का ना होना ये सबसे बड़ा मसला है, रूल ऑफ लॉ का ना होना, क्योंकि रूल्स तो ज़ाहिर बने हुए हैं, इम्प्लीमेंट करना है, रूल ऑफ लॉ बने हुए हैं, सारा कुछ है, लेकिन सब मेन जो बात आ जाती है वो इम्प्लीमेंटेशन की आ जाती है। हमने कानून बनाए लेकिन उनके ऊपर अमल दरामद हमने करवाना छोड़ दिया, करवा नहीं सकें, और ये कौन करवाएगा? हमारे इदारे करवाएंगे, हमारी हुकूमतें करवाएंगी। जब आप उनके ऊपर अदम तवज्जो करेंगे, तवज्जो नहीं देंगे तो फिर ऐसे ही होगा। अब हम लोग अगर बाहर जाएँ तो उन्हीं कानून के ऊपर हम मन अमल करते हैं, और जब पाकिस्तान में आते हैं वो सारे कानून हम भूल जाते हैं। आप बाहर जाएंगे, आपने गाड़ी बेल्ट लाजमी पहनना जब गाड़ी में बैठेंगे, ठीक है, आपने बाहर सड़क पे कोई रैपर नहीं फेंकना, कोई चीज़ नहीं फेंकनी। यहाँ पाकिस्तान में जब हम आते हैं तो ये सारी चीज़ें हम भूल जाते हैं और सारी वायलेशन कर देते हैं। असल में होता है ये सोनिए कि लोग फॉलो करते हैं ना अपने लीडरों को, ऐसे ही है। और उसके बाद आप देख लें, अब पुलिस का मैं पिछले 2-3 दिन में एक मिसाल मैंने देखी, मुझे ड्राइवर ने बताया कि जी देखें इशारा बंद है, रेड लाइट है, और साथ पुलिस वाला उसके साथ एक बंदा बैठा है, दोनों ने वर्दी पहनी हुई है, दोनों ने रेड लाइट इशारे को क्रॉस किया। और मुझे बताएं जो बाकी लोग देख रहे होंगे वो क्या कहेंगे। ऐसे ही फिर मैंने देखा कि एक साहब और वर्दी पहनी हुई है पुलिस की, और रॉन्ग साइड से वो बंदा आ रहा है पुलिस वाला। मैंने कहा यार ये क्या है? आए दिन ये आप चीज़ें देख रहे होते हैं तो लोग कहते हैं कि यार ठीक है हमारे लीडर अमल नहीं करते, हमारी एजेंसियाँ नहीं करती, हमारी पुलिस नहीं करती, तो हम क्या करें? लोग कहते हैं कि कोई इसके लिए मिसाल होनी चाहिए। मिसाल अब हम ढूंढते हैं अमेरिका की, यूरोप की, कनाडा की, इधर की, वो कैसे आएगी? लोगों में तब्दीली तभी आएगी कि लीडर अपने आप को साबित करें, लोग उनको फॉलो करें। इनके लीडर को लोगों ने बहुत फॉलो किया, अब माजत के साथ फिर सियासत आ जाएगी, उन पे करप्शन के इल्ज़ाम जाना। अब देखें जिस तरीके से तोशा खाने के इल्ज़ाम हैं, फरा गोगे पता नहीं क्या क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं। चले साबित होगा तो नहीं होगा, लेकिन इल्ज़ाम की हद तक तो चीज़ें हैं। कम से कम उन्होंने आके जो ऐलान किया था ना, जो आके खान साहब ने ऐलान किया था गवर्नमेंट के, ये मैं वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट को, वज़ीर-ए-आज़म हाउस को मैं यूनिवर्सिटी बनाऊंगा, फलां करूंगा, उन्होंने गायें भैंसें सारा कुछ बेच दिया। तो वो असल वसूल तो कोई नजर वो कुछ नहीं। एक चीज़ है वैसे सियासी नाराज़गी। यासिर आपका जवाब लेंगे आपसे, लेकिन एक चीज़ है वैसे उस्मान भी, जर्नलिस्ट कहीं भी बैठे हो ना, जितनी मर्जी आप अवॉइड कर लेंगे, हमें नहीं करनी पॉलिटिकल डिस्कशन, वो आ ही जाती है। तो जवाब दें फिर यासिर। देखिए आप नीयत तो आई ट्रैवल्ड विद इमरान खान लाइक पर्सनली, उनकी नीयत तो ऑलवेज मतलब, और अभी कोशिश नीयत तो देयर इज नो डाउट अबाउट इट कि उनकी है। लेकिन यहाँ पे मसला है ना कि अब जिस तरह मतलब अब मैं गाड़ी गलत नहीं चलाता, या कोई मैं ऐसे मिसाल दे रहा हूँ, तो वैसे दूसरे लोग 100 बंदे आप गलत गाड़ी चला रहे हैं, तो वो आपका गाड़ी चलाना मुश्किल हो जाएगा, दूसरों के लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। और जो आप केसेस की बात कर रहे हैं, देखें इमरान खान ने जब वो गवर्नमेंट में आए हैं, जितने भी इमरान खान के साथ लोग थे जिन पे कोई एलिगेशन आया है, उन लोगों ने इस्तीफ़ा दिया है, उनके ऊपर इंक्वायरीज़ हुई हैं, और जब इंक्वायरीज क्लियर हुई हैं तो फिर वो दोबारा आए हैं या कोई है। तो ऐसी मिसाल मेरे सामने तो नहीं, अगर आपके पास हो कोई नवाज शरीफ जरदारी ने कभी अपने किसी बंदे को हटाया हो वजारत से,
کہ اس کے اوپر کوئی یہ کرپشن کا بزدار صاحب کو کتنے الزامات بزدار پہ لگے ہیں یار, کتنے لگے ہیں. بزدار صاحب واضح مثال چلیں ہے. اسی اسی ہم نوٹ پہ ذرا ایک- 2-3 کروڑ روپیہ دے کے عامر کیانی صاحب کی مثال ہے. چلیں اسی نوٹ پہ 400 روپے کی 400 روپے وہ کی کہہ رہے ہیں جناب یاسر دوائیوں کہہ کا رہے ہیں کرپشن بیس ہے. کیا جہانگیر ہوا؟ ترین پھر علی انہیں چلیں کو- اس سیکرٹری discussion کی جنرل بنا نوٹ دیا. چلیے. ہٹایا. بریک لیتے ہیں اسی ساروں کو نوٹ پہ, ہٹایا. بریک لیتے ہیں ساروں کو ناظرین. گرما گرم ڈسکشن ظاہر ہے سیاسی جب جرنلسٹ بیٹھے ہوں, سیاسی لوگ بھی بیٹھے ہوں, تو یہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم سیاست کو اوائڈ کریں. بہرحال مختصر بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, کچھ مزید ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. امید کرتے ہیں کہ ہمارے آج کی شو کا بھی انجوائے کریں گے, کیونکہ عید اسپیشل شو ہے. آپ لوگ بھی بھرپور طریقے سے انجوائے کیجیے عید کو. ہم آتے ہیں چھوٹے سے. ویلکم بیک ناظرین. احتشام صاحب مجھے یہ بتائیں کہ کیسے اسٹوڈنٹ تھے ویسے آپ, ذرا اسٹوڈنٹ لائف بھی ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں, اور پھر یہ پورا ایک سفر, وہ تو ہم 2-3 دن سے یہ ڈسکشن کرتے ہی آ رہے ہیں, بٹ اسٹوڈنٹ لائف کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. دیکھیں ایک زمانے میں تو اتنی زیادہ یونیورسٹی میں بھی اور کالجز میں ایون اسکول کے حد تک نا گیمز بڑی پروموشن ہوتی تھی, پھر ڈبیٹنگ کلب تھے. میں کیونکہ پھر ابھی میں میٹرک کرنے کے بعد میں گیا کالج میں, تو مجھے شوق تھا بولنے کا, تو میں ریڈیو میں جایا کرتا تھا. پوزیشن ریڈیو کون سی لیتے تھے ویسے؟ ٹھیک ہے نا, پوزیشن بس میں بہت ٹاپ کی نہیں لیتا, لیکن بہت کم بھی نہیں ہوتی تھی, درمیان میں رہتا تھا. کچھ جگہوں پہ بھی اچھی بھی آ جاتی میرے تھی, سے یہ نہیں سوال پوچھ. ٹھیک ہے نا. مطلب وہاں آپ پہ فیل ہو جاتے تھے. ریڈیو پاکستان جانا, مقابلے ہوتے تھے وہاں پہ, بولا کرتے تھے, سنا کرتے تھے, بہت اچھا لگتا تھا. بڑی لگتا تھا کہ ایجوکیشن ہو رہی ہے, بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے, لینگویج کا خیال کیا جاتا تھا. اسی طرح یونیورسٹی پروگرام بھی ہم نے وہاں پہ کیے جا کے, ریڈیو میں بھی, پھر ٹیلی ویژن میں بھی آنا شروع ہو گئے بعد میں جب پروفیشن میں آئے. تو میرا خیال ہے سونیا وہ بہت اچھا پیریڈ تھا. میں نے دیکھا کہ ٹیچر بہت اچھے تھے. ہم نے اپنے اسکول کے زمانے میں, ایک زمانے میں پٹائی بھی ہوتی تھی ہماری, لیکن پیرنٹس جو ہے نا وہ کبھی اعتراض نہیں کرتے تھے, اور بڑا جنرلی استاد پٹائی کیا کرتے تھے. ان کو یہ لگتا تھا کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا شاگرد جو ہے نا وہ نالائق ہو. اپنے گھر میں سونیا ٹیوشن بغیر پیسے لیے شام کو بلایا کرتے تھے. جو میں میتھ میں ویک تھا, میں ٹھیک ہے نا, تو مجھے پڑھایا کرتے تھے. مار بھی پڑھی کبھی, پٹائی کہہ رہے ہاں ہوتی تھی پٹائی. مجھے کہتے تھے تیری انگریزی ٹھیک ہے, تیرا میتھ کیوں نہیں ٹھیک ہے. ٹیچر کے ہاں ٹیچر جو ہے نا, ہیڈ ماسٹر ہمارے اسکول میں. تو بہرحال یہ چیزیں تھیں, لیکن اب لگتا ہے کہ بھئی ان کا اس وقت کا مارنا یا یہ کہ ٹائم دینا. اب مجھے آپ بتائیں کیا ہے, آج تو ٹیچر جو ہے وہ اسکول میں پڑھانے والے جو لوگ ہیں وہ انکریج کرتے ہیں کہ یار شام کو میرے گھر ٹیوشن پڑھنے آئے, علیحدہ پیسے لیتے ہیں نا. اس طرح گرومنگ ہوتی ہے بچوں کی, رٹے رٹائے لگائے جاتے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ ہمارا ایجوکیشن کا مار آج بھی 50% لٹریسی ریٹ ہے, جو ہونا چاہیے کاغذوں میں تو ہے 50%. کچھ لوگ کہتے ہیں شاید جو بندے سائن کر لیتے ہیں, اخبار پڑھ لیتے ہیں, وہ بھی پڑھے لکھے شمار ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے تعلیم کی طرف سونیا توجہ دینے کی, تعلیم کا نظام بڑا بری طرح خراب ہوا ہے ہمارا. اچھا عثمان, احتشام صاحب کو تو بڑی مارشل پڑی ڈیورنگ اسٹڈیز, تو آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ بہت برا, ہمیں تو بڑی ماریں پڑی. پوزیشن لیتے تھے جس طرح احتشام صاحب نے کہا کہ ان کا میتھ اچھا نہیں تھا, میرا میتھ بھی بالکل گندا تھا, اور میتھ میں بھی جو ہے نا بہت کم مارکس, یعنی پاسنگ مارکس میرے آتے تھے, اور ماریں بہت پڑی ہیں. میں نے جب میٹرک کیا نا تو اچھا جرنلسٹ بننے کے لیے پھر ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ٹاپ ایک فرسٹ پوزیشن لینی چاہیے؟ نہیں, کوئی ضرورت نہیں ہے. میں میٹرک جب کیا نا تو میں فرسٹ ڈویژن نہیں آئی, لیکن قریب میں پہنچ گیا. تو گھر والے کہتے ہیں کہ جی آپ کو سائنس سبجیکٹ لے کے دینے ہیں. میں اتنا کانشیس تھا اس وقت بھی, میں نے کہا میں نے مشکل سے میٹرک میں پاس کیا امتحان اس کا میتھمیٹکس کا, تو میں نے گھر والوں کو کہا میں ساری زندگی ایف ایس سی میں رہوں گا اگر آپ نے مجھے کہا سائنس پڑھو. تو بڑے بھائی میرے تھے, انہوں نے والد صاحب کو کہا نہیں جی رہنے دیں. پھر انہوں نے سیدھی پڑھائی جو جس طرح ہوتا ہے, بی اے کیا, ایم اے کیا, اس کے بعد فیشن میں آ گئے. اس وقت اتنے پریشر نہیں تھے, جاب سب مل جاتے تھے, تو بڑا اچھا تھا. اب تو بالکل ہی مشکل ہو اور گیا. ایک چیز اور بھی ہے عثمان, کہ آج کل بچوں کو بڑا پریشرائز کیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ سائنس سبجیکٹ ہی پڑھنے, اپنی انجینئر ہی بننے, اپنے ڈاکٹر ہی بننے. بچوں کی اپنی کوئی چوائس ہی ختم ہو گئی ہے, ختم ہو گئی. والدین بس امپلیمنٹ کرتے ہیں نا ان کے اوپر کہ بس آپ نے, میرا بچہ انجینئر بنے گا, میرا بچہ ڈاکٹر بنے گا. اب اگر بچے سے آپ پوچھیں تو ہو سکتا ہے اس کی خواہش نہ ہو کہ میں ڈاکٹر بنوں, ہو سکتا ہے اس کی خواہش نہ ہو میں انجینئر بنوں, ہو سکتا ہے اس کی. لائٹر نوٹ پہ میرا ایک دوست کہا کرتا ہے, جب میں چھوٹا تھا تو لوگ مجھ سے پوچھتے تھے کہ آپ بڑے ہو کے کیا بنو گے, تو کہتا ہے میں انہیں کہتا تھا میں لیڈی ڈاکٹر بنوں گا. میرا بیٹا ہے, اب
اب اس کے ذہن میں وہ ایک رونالڈو گھسا ہوا ہے فٹ بالر, اس سے ہم پوچھتے ہیں نا, میں نے کہا کہ آپ انجینئر بنو, اس نے کہا نہیں میں بڑا ہو کے فٹ بالر بنوں گا. میرا بچہ کہتا ہے میں اسپائڈر مین بنوں گا. تو میں نے اس کو یہ کہا کہ پاکستان میں تو فٹ بال کا مستقبل ہی کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, پاکستان کی کوئی ٹیم ہے نا اس طرح, تو آپ کیسے, انہوں نے جی میں, وہ کہہ رہے میں باہر جاؤں گا, باہر جا کے کسی ملک کی نیشنلٹی لوں گا اور میں وہاں کی فٹ بال کی ٹیم کا حصہ بنوں گا. تو یاسر آپ کیسے تھے اسٹڈیز میں؟ میں گریڈ 8 تک تو بڑا اچھا اسٹوڈنٹ تھا, پھر اس کے بعد ڈکلائن شروع ہو گیا. تو آرمی پبلک اسکول میں نے پڑھا ہے, اس کے بعد گورڈن کالج میں پڑھا ہے, لیکن ہمارا بھی یہی تھا. اور وہ جو کہہ رہے ہیں نا میتھ میں, وہ بھی ہمارے ایک سر ہوتے تھے امیر داد, تو ان کا ڈنڈا اٹھتا تھا موٹا سا اوپر, انہوں نے ٹیپ چڑھائی ہوتی اور وہ ہمیں مارتے تھے. صحیح, تو بس یہ ہے کہ اتنا کوئی میں بریلینٹ اسٹوڈنٹ نہیں تھا, لیکن آلویز مجھے, میں لیڈ سب میں کرتا تھا ہر جگہ پہ. وقت ختم ہو گیا, لاسٹ میں کوئی میسج رہتے شام صاحب دیکھنے والوں کو؟ سونیا میسج کیا دینا ہے, میسج تو میں ہمیشہ کہتا ہوں میں نے میسج نہیں دینا, اس لیے کہ میسج دینے کے لیے ضروری ہے کہ آپ خود اچھے ہوں, عمل کرتے ہوں چیزوں کو. میسج یہی ہے کہ ہم سارے ٹھیک ہو جائیں, پہلے میں ٹھیک ہوں پھر میں کسی کو نصیحت کروں گا. کسی پر تنقید کرنے سے بہتر ہے کہ پہلے خود کو ٹھیک کر لیا جائے, تو آٹومیٹکلی جو مسائل ہیں ہمارے ارد گرد وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے. بہرحال پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. بہت بہت شکریہ راجہ عثمان صاحب, ملک یاسر اعوان صاحب, آپ اسٹوڈیوز میں آپ نے وقت دیا. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. امید کرتے ہیں کہ آپ کا عید کا دن, آج چونکہ تیسرا دن ہے, یوزلی تیسرے دن تو عید ختم ہو جاتی ہے, عید کو بھرپور طریقے سے آپ نے انجوائے کیا ہوگا, سیلیبریٹ کیا ہوگا. خوش رہیے اور اپنی خوشیوں میں جو ارد گرد کے لوگ ہیں, جو ڈیزرونگ لوگ ہیں, انہیں ضرور شامل کیجیے پروگرام دیکھنے کے لیے. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.